बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं सदाकत ज़मान हूँ। नाज़रीन, आज के व्लॉग में मैं कुछ अहम बातें आपसे करना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जलसा अभी ख़त्म हुआ है। जो मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी उनका जलसा ख़त्म हुआ है सियालकोट में, और उसमें बहुत अहम इंकशाफात उन्होंने किए हैं जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़रूरी इसलिए है कि मेरा जो मुल्क है, मेरा जो सल्तनत है, मेरा जो वतन है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वतन जलने जा रहा है, मेरा वतन तबाह होने जा रहा है। मेरा वतन जो भी इसमें बसते हैं सब एनार्की की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के सबसे बड़ी जुमात, पाकिस्तान के सबसे बड़ी सियासी जुमात के सरबरा और पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और इस वक्त पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन जो सियासी जुमात है उनके सरबरा का जो आज के इंकशाफात है वो इंतहाई दिल दहला देने वाली है। क्योंकि मैं नहीं समझता कि इस वक्त स्टेट को एक्शन में आना चाहिए। अगर स्टेट इस वक्त एक्शन में नहीं आ सकता और नहीं आएंगे तो खुदारा मेरे मुल्क के साथ क्या होगा। मेरा मुल्क तबाही के दहाने पे खड़ा है और जो कुछ हो रहा है, जो कुछ प्लान हो चुका है, तो इससे इस मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, बल्कि ये मुल्क 2 टुकड़ों में तकसीम होगा, 3 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा, 4 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा, जिस तरह 1971 में हमारा मुल्क 2 टुकड़ों में तकसीम हो चुका है पहला। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जितना भी आपसे हो सकता है, मैंने कभी भी आपसे ये नहीं कहा, लेकिन अब कहता हूं कि जितना भी आपसे हो सकता है इस ख़बर को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते जाइए। क्योंकि इमरान खान ने आज जो जलसा किया है, किसी भी जलसे में इमरान खान ने इस तरह की बातें नहीं की है जो कि आज की है। कल मैंने आपके साथ शेयर की थी जो कि सहाबियों के साथ उनका जो मुलाकात हुआ था बनीगाला में, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हुई थी, सारी की सारे मैंने आपके साथ शेयर की थी। लेकिन आज जो उनका जो रद्दअमल है वो उनके सामने आ चुका है और उनका जो सिक्योरिटी है वो भी उनसे वापस ले गई है। उनके बदले मरीम नवाज़ को VVIP प्रोटोकॉल दिया गया है। हालांकि ना वो प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, ना कोई काउंसलर भी नहीं रह चुकी, लेकिन इमरान खान से उनका सिक्योरिटी वापस ले चुके हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कत्ल करने की साजिश हो रही है और मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके रख दी है कि मुझे कुछ भी हुआ, कुछ भी मेरे साथ हो गया तो वो वीडियो मंजरियाम पे आ जाएगी। कौन कौन लोग मुलविस है जो मुझे मारना चाहते हैं, कौन से लोग उस साजिश में मौजूद थे और उस साजिश के आलाकार बने थे उस वक्त जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हो रही थी। अभी तक लोग इस कन्फ्यूजन का शिकार है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये साजिश हो चुकी है या नहीं हो चुकी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये साजिश भी थी, मुदाखलत भी थी, और अब पाकिस्तान के जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं इमरान खान, उनके कत्ल का मंसूबा भी बन चुका है। क्योंकि कल शीरीन मज़ारी साहिबा ने भी ट्वीट किया था कि मेरे लीडर को कत्ल की धमकियाँ मिल रही है, बहुत से हल्कों से कत्ल की धमकियाँ मिल रही है, और उनके जो कत्ल करने का मंसूबा है वो भी तैयार हो चुका है, और उनसे 2 दिन पहले सिक्योरिटी भी वापस ले गई है। तो अब स्टेट को एक्शन में आना चाहिए। अगर स्टेट इस पर एक्शन नहीं लेगा, इतने बड़े लीडर की इस वक्त उनके साथ कुछ भी हो जाना ये पूरे मुल्क की तबाही है। इस कौम को आप किसी तरीके से भी नहीं रोक पाएंगे। जिस तरह इमरान रियाज ने अपने एक व्लॉग में कहा था कि इमरान खान को जब आप निकालोगे तो ये आपके जड़ों में बैठ जाएगा। तो इस वक्त पाकिस्तान के जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं इमरान खान, ये सिर्फ आवाम में मकबूल नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त मकबूल तरीन शख्स बन चुका है। तो इनके साथ ऐसा कोई हादसा किसी भी हालत में पेश नहीं आना चाहिए, क्योंकि मेरे मुल्क के सवाल है और मेरा मुल्क उससे तबाह होता चला जाएगा। और जो हालात चल रहे हैं, जो सियालकोट के जलसे में सुबह से हुआ है और अभी भी हो चुका है, तो ये हालात मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये हालात ठीक होने वाले हैं, ये बद से बदतर होते जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि साजिश करके मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। ये इमरान खान के अल्फाज है जो कोट अनकोट को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और अभी जो मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब उनका जलसा अभी ख़त्म हुआ। उन्होंने कहा कि साजिश करके मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। कौन है वो लोग जो इमरान खान को हटाना चाहते हैं? अपोजिशन में हैं, इस्टेब्लिशमेंट में है, आर्मी में है, या दूसरे मुल्क में मौजूद है, जो भी है, लेकिन वो कहता है कि मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। लियाकत अली खान से लेकर आज तक 1951 से लेकर आज तक कोई भी ताकतवर कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका।
اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بھی اس وقت اپوزیشن میں ہے اور ساری گورنمنٹ میں ہے تو یہ سب سے بڑے طاقتور تھے، سب سے بڑے مافیا تھے جو کہ قانون کے گرد میں نہیں آ سکے. اور عمران خان نے کل صحافیوں سے جو ملاقات تھی ان میں کہا بھی تھا کہ ان لوگوں کے جو اہلکار تھے وہ دوسرے لوگ تھے، وہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی بیٹھے تھے. جب بھی میں ان پہ ہاتھ ڈالتا تھا تو وہ کہتا تھا کہ یہ آپ کا پرائیورٹی نہیں ہے، آپ ان لوگوں کو مت چھیڑے، بلکہ آپ کی پرائیورٹی ہے ملک کی اکانومی سنبھالنا. اور میں نے سارا ڈیٹیل جنگی جو ان کا وزیر خزانہ تھے شوکت ترین، میں نے ان کو بھی بھیجا تھا اور انہوں نے پورا بریفنگ دی تھی ان کو کہ بالکل ہائی ریمیٹنسز آ رہے ہیں میرے ملک میں، جو ایکسپورٹ ہے وہ سب سے زیادہ بڑھ چکی ہے، جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ سرپلس میں چلا گیا ہے، اتنی چیزیں بک رہی ہے، اتنی ہماری جی ڈی پی ہے، ساری چیزیں سارے اشاریے بالکل مثبت جا رہے ہیں. اس وقت پاکستان کی عوام ایک عدم اعتماد کا متحمل نہیں ہو سکتا کیونکہ ہماری اکانومی اتنا نہیں ہے، وہ بیٹھ جائے گی. یہ ساری چیزیں ان کو بتائی تھی پہلے کہ جب بھی عدم اعتماد ہوگی تو ایک ملک کی اکانومی بیٹھ جائے گی، جس طرح ابھی بیٹھی ہوئی ہے. پیسے کی قدر میں 51% تک کمی ہوئی ہے اور ڈالر 195 تک پہنچ گیا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ملک کی اکانومی کا کیا حال ہو چکا ہے اس نئے حکومت کے ساتھ. انہوں نے مزید کہا کہ اگر ہم ایک قوم بن کر ان کے خلاف نہیں نکلیں گے تو ہمارا ملک تباہ ہو جائے گا. ہمیں ایک قوم بننا چاہیے. عدالتوں سے پوچھتا ہوں، انہوں نے یہ سوال اٹھایا ہے آج اپنے جلسے میں کہ میں اپنی عدالتوں سے پوچھتا ہوں جو کہ 12 بجے کھلتی ہے رات کو، جو کہ اتوار والے دن کھلتی ہے. میں ان عدالتوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے سامنے ملک تباہ ہوتا جا رہا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرے ملک کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا ڈالر کا آپ پہ پونچی، ایکسپورٹ رکی ہوئی ہے. اسرائیل ایک گورنمنٹ امپلائی اسرائیل پہنچ چکا ہے. 73 سال سے ہماری حکومت اور ہماری اسٹیٹ کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی قربانی دے سکتے ہیں، لیکن ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے اور نہ ہم ان کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے ہیں. لیکن اس حکومت امپورٹڈ حکومت جو کہ ایک سازش کے تحت بنی ہے، اب تو یہ ظاہر ہو چکا ہے. اس لیے میں بات کہہ رہا ہوں کیونکہ سارے لوگ کہہ رہے کہ اور جو سارے نشانے آ رہے ہیں، جو اشاریہ بتا رہے ہیں تو یہ امپورٹڈ حکومت ہے. وہ اس لیے ہے کہ ہمارے ملک کے فیصلے 1947 سے پہلے بھی برطانیہ میں ہوتی تھی، اب بھی ہمارے ملک کے جو سب سے بڑے فیصلے ہیں وہ برطانیہ سے ہو رہے ہیں. صرف فرق اتنا ہے، چھوٹا سا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ اس وقت جو آقا تھے وہ ملکہ برطانیہ کے انڈر تھے اور اب جو آقا ہے وہ ہمارے پاکستان کے ہیں، لیکن وہ وہاں پہ مفرور ہو کر بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں وہ بھی ہماری ایجنسیوں کو پتہ ہے، لیکن وہ خاموش ہے. کس لیے خاموش ہے؟ اس کا جو رزلٹ ہے وہ بھی کچھ دن بعد نکلے گا، بلکہ تقریباً میں اگر آپ کو ٹائم دوں تو 48 سے 72 گھنٹوں کے بعد پورا نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اور شیرین مزاری صاحب نے کل جو پریس کانفرنس کی تھی ان میں صاف انہوں نے کہا تھا کہ ایک ملک کے خلاف جب سازش ہوتی ہے تو اپنے ملک کے کچھ لوگ اس میں انوالو ضرور ہوتے ہیں. ایک گھر سے ایک ڈاکہ بھی نہیں ہو سکتا جبکہ گھر کا بندہ ان کے ساتھ ملا نہ ہو. تو یہ تو ہمارا ملک ہے، یہ تو ہماری سورنٹی کا سوال ہے، ہمارے ملک کی عزت کا سوال ہے، غیرت کا سوال ہے کہ ایک سازش ہو رہی ہے، ایک صحیح پر آتا ہے. اور انہوں نے کوٹ ان کوٹ میں باتیں کی جو کہ اس صحیح پر میں موجود تھی کہ اس میں صاف لکھا تھا کہ عمران خان کو اگر نہیں ہٹایا تو عمران خان کو آئسولیٹ کر دیا جائے گا، یو ایس سے بھی اور یورپ سے بھی. وی ول ٹیک اٹ ہیڈ آن. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا اور آپ کے ساتھ جو لڑائی ہے وہ ہمارا اور آپ کے بیچ ہوگا. ہیڈ آن مطلب یہ ہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے، یو ول بی فارگیون. یہ انہوں نے اب پریس کانفرنس میں بتائی اور جو باتیں بتائی انہوں نے کہا کہ یہ میں کوٹ ان کوٹ آپ کو بتا رہا ہوں. کوٹ ان کوٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو الفاظ اس ڈونلڈ ڈو کے منہ سے نکلتے ہیں اور آپ لکھتے ہیں ان کو کوٹ ان کوٹ باتیں کہتے ہیں. تو ساری ڈیٹیل انہوں نے کل بھی فراہم کی تھی اور آج عمران خان نے خود کہا کہ سازش ہو رہی ہے. اور میں عدلیہ سے بھی پوچھتا ہوں، اسٹیبلشمنٹ سے بھی انہوں نے سوال کیے کہ کیا ہوتا جا رہا ہے میرے ملک کے ساتھ، اور اب تو میرے قتل کی جو منصوبہ بندی ہے وہ بھی ہو چکی ہے اور مجھے مارنا چاہتے ہیں. اور اس طریقے سے پہلے رینجز ہٹا دیے گئے، پھر آرمی کو ہٹایا، اب جو سیکیورٹی تھی پولیس کی سیکیورٹی وہ بھی ہٹا دی گئی ہیں. اور صبح سے جو جلسہ تھا، جس جگہ پہ جلسہ تھا، تو اس سے پہلے خواجہ آصف صاحب نے وہاں پہ جلسہ کیا ہے، مسلم لیگ کے دوسرے ارکان نے بڑے جلسے وہاں پہ کیے ہیں.
لیکن جو وہاں کے SSP ہے انہوں نے ریزائن دیا. انہوں نے کہا کہ میں اس امپورٹڈ حکومت کے محتاط نہیں ہوں کہ وہ اس طرح مجھے احکامات جاری کرے اور میں اپنے کام سے ہٹ جاؤں. یہ لوگ تو مجھے آرڈر دیتے ہیں کہ آپ اس جلسے کو ناکام بنائیں. تو انہوں نے استعفیٰ دیا. لیکن جو وہاں کے DC ہے ان کو باہر سے انسٹرکشنز مل رہی تھی. انہوں نے جو جلسہ وہ ناکام بنانے کے لیے اسٹیج بھی ہٹایا اور پورا جو انتظام تھا 10 دن پہلے ان کو درخواست دی تھی کہ ہم جلسہ کر رہے ہیں, جو بھی نقصان ہوتا ہے ہم 30 لاکھ روپے بطور ضمانت آپ کے ساتھ رکھیں گے کہ جو بھی نقصان ہو جائے وہ ہم بھر دیں گے. لیکن انہوں نے اس کے باوجود 10 دن انہوں نے محنت کی اور جلسے والے دن صبح وہ آئے اور پورا اسٹیج انہوں نے تباہ و برباد کر دیا اور ہٹایا وہاں سے. اب دوسری جگہ جلسہ ہوا اور عمران خان نے جو بات کی ہے یہ میرے ملک کا سوال ہے, میرے 22 سے لے کر 24 کروڑ تک عوام کا سوال ہے کہ اس وقت عمران خان کو کچھ بھی ہو جاتا ہے, کچھ بھی ہوا ان کے ساتھ, تو میرے ملک کا کونا کونا چپا چپا ایک جگہ بھی عوام کی بغاوت, عوام کی ریولوشن سے خالی نہیں رہ جائے گا. یہ لوگ نکلیں گے جس طرح یہ ابھی نکلے ہیں, پارٹی کے لیے نکلے, ایک نعرے کے لیے نکلے ہیں. تو جب ایک قوم کا ایک لیڈر کے ساتھ آپ اس طرح کرتے ہیں تو پھر یہ لوگ آپ کے ساتھ کیا کریں گے؟ خدا را اس کے بارے میں ضرور سوچیں. اور جتنا بھی ہو سکتا ہے میرا سوال اسٹیٹ سے ہے کہ جو اسٹیٹ آرگنائزیشنز ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی آتی ہے, آرمی بھی آتی ہیں, بیوروکریٹس بھی آتے ہیں, سارے آتے ہیں, ان سے میرا گزارش ہے کہ اس وقت یہ نہیں ہونا چاہیے. عمران خان کو جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ سیکیورٹی فراہم کرے. یہ ان کے لیے جو پبلسٹی ہے ان کا سوال نہیں ہے, بلکہ اپنے عوام, اپنے قوم, اپنے 24 کروڑ لوگوں کا محافظ کو آپ نے بچانا ہے اس وقت. کیونکہ ایک بندہ چلا گیا تو یہ پورا قوم جو ہے یہ پورا روڈوں پہ نکلے گا اور پھر کوئی بھی آپ کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.